پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آپ بزم رضویہ یوٹیوب چینل آفیشیل پیج پر آج ماہ محرم الحرام شریف کے آمد پر نیا جو اسلامی سال 1447 ہجری، اس میں پہلا پروگرام جو برکات آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے آپ کے علم میں بھی ہے کہ آج پہلا پروگرام ہے، اور پہلے پروگرام کا آغاز ہم جو کرنے جا رہے ہیں حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی ہے یکم محرم الحرام شریف کو۔ تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آج ہم اپنے معزز ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت طہار سے جو محبت ہے وہ کس قدر شدید محبت تھی، اور اگر ہم اس پہ بیان کریں تو بہت سارے واقعات آپ کو اس حوالے سے ملیں گے کہ آپ کی عقیدت، محبت اہل بیت طہار اور نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ کس قدر تھی۔ تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو آپ کی کمال محبت تھی، اور اس کا یہ عالم تھا کہ صحیح بخاری شریف میں جو حدیث نمبر ہے 3671 ہے، اس میں محمد بن حنفیہ جو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی ابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا کہ ابا جان، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سب لوگوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل ترین ہستی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اکرام کے بعد جو ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے پھر دوبارہ پوچھا ابا جان سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کون افضل ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ باہمی محبت اس قدر کہ اگر ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ مدائن فتح ہوتا ہے تو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مال تقسیم فرماتے ہیں تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ ان کو 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو آپ انہیں 1000 درہم عطا فرماتے ہیں۔ ان کے بعد جب باری آتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، تو خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو 500 درہم عطا فرماتے۔ تو اس بار اپنے بیٹے جو ہیں آپ کے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ابا جان، حالانکہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں نے جہاد کیا، جنگوں میں حصہ لیا، تب تو حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما بڑے چھوٹے تھے، تو آپ نے ان کو 1000 دراہم دیے ہیں اور مجھے 500۔ کیا خوبصورت جواب دیا سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ بن عمر سنو، جانتے ہو کہ حسنین کریمین کے ابا جان کون ہیں؟ ان کے ابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ان کی والدہ حضرت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ان کے نانا جان امام الانبیاء اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
ان کی نانی جان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی خالہ جان حضرت سیدہ رقیہ ہیں، حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت سیدہ ام کلثوم ہیں رضی اللہ عنہن، حضور کی پیاری شہزادی ہیں، ان کی خالہ ہیں۔ تو آپ نے جب یہ اس طرح ارشاد فرمایا اس طریقے سے، تو یہ بات جو ہے چلتی چلتی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچی۔ شہزادوں نے جا کے بتایا کہ اس طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں 1,000 دراہم دیے اور اپنے بیٹے کو 500 عطا فرمایا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنائی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے، پیارے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر جو ہے وہ اہل جنت کا چراغ ہے، سراج اہل الجنہ، کہ میرا عمر جو ہے یہ اہل جنت کا چراغ ہے۔ یہ بات دوبارہ جب چلتی ہوئی حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر پہنچی، تو آپ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ آپ نے کہا کہ اے پیارے علی، میں نے ایک بات سنی ہے کہ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اے پیارے میرے علی، اے پیارے بھائی جان، آپ اس کو کاغذ پہ مجھے لکھ کے دیتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، یہ حضور کی حدیث میں نے سنی ہے اور میں لکھ کے دیتا ہوں۔ جب کاغذ پہ لکھ کر دی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ سند بن گئی ہے، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو اس جو حضرت مولا علی کے ہاتھ کی لکھی یہ حدیث ہے کہ عمر جو ہے وہ اہل جنت کا چراغ ہے، فرمایا اس کو میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ حالانکہ وہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، لیکن محبت کا عالم دیکھیے کہ اہل بیت طہار سے کس قدر تھی کہ ایک دن خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدۃ النساء، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں آپ تشریف لے گئے، اور جا کر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اس کو المستدرک میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 139 پر حدیث کا نمبر 4799 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے اللہ کی قسم ہے آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر کسی کو میں نے حضور کا محبوب نہیں دیکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے آپ سے بڑھ کر عزیز اور پیارا نہیں ہے۔ کس قدر محبت کا عالم تھا۔ حسنین کریمین اگر آئیں ملنے کے لیے، ابن ساکر نے لکھا ہے، انداز یہ تھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں مصروف ہیں، بیٹا عبداللہ بن عمر آیا، فرمایا باہر ٹھہرے رہو، رکو، مصروفیت ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، کچھ مہمان آئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر باہر انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں ابن ساکر نے امام حسین کا ذکر کیا، بعض روایات میں امام حسن کا ذکر آتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، پوچھا عبداللہ بن عمر سے کیا باہر کھڑے ہیں؟ آپ نے عرض کیا اے پیارے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا جان نے فرمایا ہے کہ اندر کچھ میٹنگ ہے، کچھ مہمان آئے ہیں، مصروفیت ہے، اس لیے آپ انتظار کریں۔ تو پیارے شہزادے اگر آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ اندر چلے جائیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ بیٹے ہیں، آپ کو روک دیا ہے تو کوئی بات نہیں، میں بھی بعد میں دوبارہ آ جاؤں گا، ظہر کی نماز میں کسی وقت ملاقات ہو جائے گی۔ آپ واپس تشریف لے گئے۔ جب محفل برخاست ہوئی، حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لاتے ہیں، تو بیٹے عبداللہ کو دیکھا کہ بیٹا باہر کھڑا ہے، تو بیٹے نے کہا ابا جان امام حسن بھی تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو روکا نہیں ہے، میں نے کہا اگر آپ نے جانا ہے تو تشریف لے جائیں، لیکن وہ آپ کی مصروفیت کی وجہ سے باہر واپس تشریف لے گئے۔ سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب یہ بات سنی تو
عجیب کیفیت ہوئی اور آپ فوری طور پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا شہزادے آپ آج ملنے کے لیے تشریف لائے اور بغیر ملے واپس کیوں آ گئے؟ تو حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا، میں نے کہا چلے بعد میں ملاقات ہو جائے گی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے شہزادے یہ ساری عزتوں کے جو تاج ملے ہیں وہ آپ کے نانا جان کی برکت سے، ان کے صدقے سے ملے ہیں، اس لیے آپ واپس تشریف نہ لے جایا کریں، آپ جب مرضی تشریف لائیں، یہ ساری عزتیں تو آپ کی وجہ سے، آپ کے نانا جان کی وجہ سے۔ حضرت سیدنا امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، مولا کائنات ہوں، حضرت سیدۃ النساء ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت با کمال ہے، اور جس انداز میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثالیں قائم فرمائی ہیں، بے شمار اس کے واقعات ہیں، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ قمیص دیکھیں تو 17 پیوند لگے ہیں، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، لیکن انداز سادگی کا کیسا پیارا ہے۔ آج ان کا یوم شہادت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے ان کے ایام پر ان کے فضائل مناقب سنائیں اور زیادہ سے زیادہ اس بات کو آگے پھیلائیں اور ان کی مقدس نفوس قدسیہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل بزم رضویہ کو اس کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ یہ آپ کا خادم محمد طاہر رضا قادری پھر دوبارہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ۔